محبت پوری ہو یا آدھی، عورت کو مرد پورا چاہیے ہوتا ہے، دوسری عورت میں بٹا ہوا نہیں۔ لوگ نکاح سے پہلے صورت اور نکاح کے بعد سیرت ڈھونڈتے ہیں۔ شریک کے ساتھ اگر حیات چاہتے ہیں تو بات دلیل سے نہیں، محبت سے کیجیے۔ محبت میں عورت کا برا وقت تب شروع ہوتا ہے جب وہ کسی مرد کو بول دے کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مرد کی وفا کا پتہ عورت کی بیماری میں چلتا ہے کہ سکہ کوٹا ہے یا کرا۔ اس طرح عورت کی دلداری مرد کی بے روزگاری کے وقت پتہ چلتی ہے، وہ کاغذی ہم سفر ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ مرد اور عورت کا رشتہ بھی کتنا عجیب ہے، مضبوط اتنا کہ 3 لفظوں سے جڑ جاتا ہے اور کمزور اتنا کہ 3 لفظوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک مرد اچھی طرح جانتا ہے کہ اس نے عورت کے غصے کو کس طرح ٹھنڈا کرنا ہے۔ ہاں، وہ محبت نچاور کرنے پہ آئے تو سارا جہان پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ عورت کی عزت کیجیے، عورت ساتھی ہے، ابن آدم کی غلام نہیں۔ قابل رشک ہے وہ محبت جس میں تم کسی ایسے شخص کو پالو جو تمہارے ایمان کو مضبوطی بخشے اور تمہیں نیک بنا دے۔ عورت کا مرد کی زندگی میں اتنا دخل ہونا چاہیے جتنا پکوان میں نمک۔ زیادہ نمک بھی زہر ہوتا ہے۔ عورت جب تک مرد سے دور رہتی ہے تب تک وہ مرد کے لیے سب سے حسین اور دلکش نایاب چیز ہوتی ہے، لیکن جس وقت عورت ان محبت کا اقرار کر لیتی ہے تو اسی وقت مرد کی نگاہوں میں عورت کی اہمیت اور دلکشی پہلے کی نسبت کم ہو جاتی ہے اور عورت کی نگاہوں میں مرد کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ عورت اقرار کر کے قید ہو جاتی ہے اور مرد اقرار سن کر آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ جھونپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس عالیشان محل سے بہتر ہے جہاں عورت روتی ہے۔ سر پر دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتی ہے۔ حیا بڑی دولت ہے اور جو عورت اس دولت کو سنبھال کر چلتی ہے کبھی کنگال نہیں ہوتی، نہ حسن کے معاملے میں نہ کشش کے معاملے میں۔ عورت چاہنا اور عورت کو چاہنا دونوں میں بس محبت اور ضرورت کا فرق ہے۔ جن مردوں کو لگتا ہے نا کہ عورت کو رلانے سے، تڑپانے سے اور ترسانے سے اس کی محبت شدت اختیار کرتی ہے تو ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آگ کی محبت بہہ جاتی ہے۔ جس دن صبر آ گیا، آنسو ختم تو محبت ختم۔ مرد عورت سے ہم وقت محبت نہیں کر سکتا۔ وقفے وقفے کے بعد اپنی فرصت کے مطابق اپنی دہاڑی کے تحت وہ عورت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن عورت سارا وقت توجہ چاہتی ہے، ہر وقت محبت چاہتی ہے۔ یہ دل پریم جل کے بغیر سوکھنے لگتی ہے اور سلولا کر رہ جاتی ہے۔ عورت کی ایک خوبی ہے، وہ محبت انسان سے شروع کرتی ہے اور خدا پہ ختم کر دیتی ہے۔ عورت کو قابو کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے اولاد، جس کی وجہ سے عورت ہمیشہ مرد کے ساتھ رہنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ عورت کی محبت کا تو یہ عالم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جنت کی حوروں کو بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس کا شوہر اسے شہزادی بنا کر رکھتا ہے۔ مرد کی محبت عورت کو کبھی مکمل سایہ نہیں دیتی، اس کے رویوں کی دھوپ کہیں نہ کہیں سے عورت پر پڑتی ہی رہتی ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پہ حکومت کرے اور نہ ہی پاؤں سے بنایا کہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ مرد جب بھی عورت کو چھوڑتا ہے تو پہلا وار اس کے کردار پر کرتا ہے۔ مرد عورت کو سب کچھ دے دیتا ہے، صرف اس کے پیروں کے نیچے کی زمین اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ ہم یا تو عورت کو نکاح میں رکھتے ہیں یا نگاہ میں، اور مسئلہ تب آتا ہے جب جسے نگاہ میں رکھتے ہیں اسے نکاح میں نہیں رکھتے اور جسے نکاح میں رکھتے ہیں اسے نگاہ میں نہیں رکھتے۔ عورت کا دنیا میں پہلا ہی روپ ہی رحمت ہے، بیٹی بن کر سب خاندانوں کے دلوں پر راج کرتی ہے، بہن بن کر بھائی کی سچی اور مخلص دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے۔ جب بیوی ہوتی ہے تو ایک پختہ اور ہمیشہ ساتھ نبھانے والی، ہر دکھ سکھ کی ساتھی بن جاتی ہے۔ جب ماں بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ عورت کو ہمیشہ یہ امید ہوتی ہے کہ اس کا مرد خود کو بدل لے گا، مگر وہ نہیں بدلتا۔
اور مرد کی ہمیشہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ عورت خود کو کبھی نہیں بدلے گی، مگر وہ بدل جاتی ہے۔ عورت بہت درد سہ لیتی ہے مگر اپنی توہین نہیں، آنسو اس کے تکلیف میں سے نہیں نکلتے جتنے سے وہ الفاظ رلاتے ہیں جن میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ شاید اس لیے لوگ عورت کو کمزور سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ الفاظوں سے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ شوہر بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دے، کیونکہ جب بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت بھی اڑ جاتی ہے، کیونکہ بیوی کا ایک ایک آنسو بہت مہنگا پڑتا ہے اور پھر شوہر کی حالت بھی رونے جیسی ہو جاتی ہے۔ قسمت اور بیوی دونوں پریشان تو کرتی ہے، لیکن جب ساتھ دیتی ہے تو پوری ایمانداری سے۔ عورت کو محبت کم دو گے تو وہ سمجھوتا کر لے گی، لیکن عزت نہیں دو گے تو وہ اندر سے مر جائے گی، پھر لاکھ کوشش بھی کر لو وہ دل تک پہنچنے نہیں دے گی۔ آدمی پہلے عورت کو ستا ستا کر نیم پاگل کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا ایسی ذہنی مریضوں کے ساتھ گزارا نہیں۔ اپنی بیوی کو کبھی بھی دکھ نہ دے، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پہ ختم ہو جاتی ہے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی اور اس کی جیت ہو گئی، جبکہ یہ اس کی ہار ہے کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا۔ دنیا کی جس عورت کے لیے مرد ہر غم، ہر دکھ، تکلیف اور ہر ناگوار بات برداشت کر لیتا ہے، وہ اس کی بیٹی ہوتی ہے۔ عورت کے اندر ہر مرد کے ساتھ رہنے کی چاہت نہیں ہوتی، اور جس کے ساتھ رہنے کی چاہت ہو پھر عورت کسی اور کا سایہ خود پر برداشت نہیں کرتی۔ مرد عورتوں کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ مرد کو بھی عزت کرنے کے لیے بھی عورت کی گالی دیتے ہیں۔ یہ مرد، یہ تھے ہمارے آج کے کچھ اقوال۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، پلیز لائک کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔